سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور آدم کا میلاد مناتے ہیں، جو سرور آدم کا میلاد مناتے ہیں۔ اور آقا کی سناخوانی دراصل عبادت ہے، آقا کی سناخوانی دراصل عبادت ہے، کہ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ اور جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں، ہاں ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ اور جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں، دامان طلب بھر کر محفل
فخر بنی آدم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا واقف اسرار و فنا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے بزرگوں دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ اما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سمجھ کر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت اور اللہ کی توحید پہ کلام کرنا اور بتوں کی مخالفت کرنا بیان کیا تھا، اور آج انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کے واقعات میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ لیکن ایک بات اس کے ضمن میں یہ بتاتا چلوں، پچھلا جمعہ جو ہمارا گزرا ہے وہ ذیقعدہ کا تھا، اور یہ جمعہ جو ہے ذوالحجہ کا ہے۔ وہ اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ سارے مہینے برکت والے شان والے ہیں، لیکن یہ 10 دن جو ہیں یہ بہت متبرک ہے اور بڑی شان والے دن ہیں۔ ویسے تو اللہ کے جو صالحین ہیں وہ پورا سال کی عبادت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، یا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک اور درود و سلام کی صورت میں اپنی عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ 10 دن جو ہیں اس کے اندر عبادت کرنا اللہ کو باقی تمام سال کے دنوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ ذوالحجہ کے یہ 10 دن، کیونکہ قرآن کریم نے ان کو واضح کیا والفجر ولیال عشر، اے پیارے محبوب مجھے عید قربان کی فجر کی قسم ہے، یعنی عید قربان 10 ذوالحجہ جب آپ قربانی پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ سب کی قربانیاں قبول کرے، اور جو نہیں کر رہے اللہ انہیں توفیق دے، جو جذبہ رکھتے ہیں اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑا ہی پسندیدہ عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے والفجر ولیال، لیال لیل یا لیلۃ کی جمع ہے، لیال کا معنی بہت ساری راتیں، تو فرمایا مجھے ان 10 راتوں کی بھی قسم ہے کہ یہ 10 راتیں اللہ کی بارگاہ میں بڑی اہمیت کی حامل ہے، تو ہو سکے تو ان کے اندر روزے رکھیں، ہم عبادت کریں، تلاوت کلام پاک کی کثرت کریں، اور ذہن نصیب اگر اللہ روزے کی توفیق دے تو ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کے ہر ایک روزے کی شان یہ ہے کہ پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے ایک روزہ رکھنے سے۔ 10 نہیں رکھ سکتے 2-3 رکھ لیں، 5 رکھ لیں، جتنی توفیق ہے کوشش کریں، مجھے اور آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے، اللہ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چاچا نے بدھ لیا اپنے لوگوں کے سامنے، جا کے اس کو بیچنا چاہا اور آوازیں لگائی اور کہا ایسی چیز کو لے لو اگر تم جہنم میں جانا چاہتے ہو، تو سب نے منہ پھیر لیا۔ تو اس وقت آپ نے واپس آ کے اپنے چاچا سے کیا کہا، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے چاچا ایسی چیزوں کی پوجا و پرستش کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ کوئی دیکھ سکتے، ولا يغني عنك شيئا، نہ تمہیں کسی
ان کاموں میں ڈلنا چاہیے۔ تو جب آپ نے چاچا سے کہا تو چاچا نے کہا، سنو توجہ کے ساتھ، کہا ہے میرے بھتیجے ایک شرط ہے، میں تیرا کلمہ پڑھ لوں گا، بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دوں گا، کہ یہ بت تیری نبوت اور رسالت کی گواہی دے۔ یہ بت جو میں بنا کے رکھے ہیں میں نے، یہ اگر تیرا کلمہ پڑھنے لگ جائیں تو پھر میں بھی تیرے اوپر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اپنے سر کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیا، بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے پروردگار مال کا بادشاہ کریمہ، آج میرا چاچا ایمان لانے کے اوپر راضی ہو چکا ہے، میں تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں مولا، ان بتوں کو ہمت و طاقت دے دے، قوت کو یہی عطا کر دے تاکہ یہ بھی میرا کلمہ پڑھنے لگ جائے۔ جب آپ نے دعا کی تو آپ یہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، نبی مانگے اور رب نہ دے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو مومن ولی کو اتنا دیتا ہے تو رد نہیں کرتا، اور جو ہو نبی اور ایسا نبی کہ جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے جہاں ابراہیم کھڑے ہو گئے، اس کو تم اپنی نماز کی جگہ بنا لو، اس جگہ نماز پڑھو گے، دعائیں مانگو گے، اللہ ان کے قدموں کے صدقے تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ تو اللہ نبی کی دعا قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا، وہ تو رد ہو ہی نہیں سکتی۔ جیسے ہی آپ نے دعا کر کے ہٹے تو وہ فوراً حرکت میں آ گئے، ان سے آوازیں آنے لگی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ بت بہت بڑے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور حضرت ابراہیم واقعہ اللہ کے خلیل ہے۔ تو بتوں نے فوراً آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی، اور یہ نبی کا معجزہ ہوتا ہے، اللہ کی قدرت ہوتی ہے، ولی سے ہو تو اس کی کرامت ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گواہی دی کہ واقعہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں، لیکن جن کے مورے نبی ہیں نا، ان کو کہیں بھی معجزے دکھا دو وہ ایمان لانے والے نہیں ہے۔ فوراً وہ چاچا بول اٹھا حضرت، کیا کہنے لگا، اے ابراہیم میں نے بڑے بڑے جادوگر دیکھے لیکن معاذ اللہ تیرے جیسا نہیں دیکھا۔ تو حضرت ابراہیم کا معجزہ دیکھ کے آپ کو جادوگر کہنے لگا۔ یہاں ابو جہل بھی اسی طرح کہا کرتا تھا، دوسرے کفار مکہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ محمد بن عبداللہ جیسا بھی کوئی جادوگر نہیں، اس طرح کی بات ہے۔ زوری صاحب کہتے ہیں
اپنی ضد تے اڑے ویکھدے رہ گئے۔ تو چاچا آزا کہنے لگا کہ آپ جادوگر ہیں، اور یہ کہہ کے اس نے منہ پھیر لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے۔ جب نا امید ہو گئے تو آپ نے اس وقت قسم کھائی، اور آپ نے چاچا سے کہہ دیا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے، بعد اس کے جب تم پیٹھ پھیر کے جاؤ گے میں تمہارے خداؤں کی خوب خبر لوں گا۔ یہاں تک کہ مشہور واقعہ ہے، ان کا ایک دن میلہ ہوتا تھا اور پوری نمرودی قوم میلے میں چلی جاتی تھی، اور ابراہیم کو بھی کہنے لگے اے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلے۔ آپ فرمانے لگے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کے اوپر نظریں لگا دی ہیں، نظرتاً نظرتاً نجوم، میں نے اس ستارے کو دیکھا۔ کون سا ستارہ؟ زہرہ ستارہ۔ اس وقت کے نمرودی کافروں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو زہرہ ستارے کو دیکھ لیتا ہے اس کو طاعون کی بیماری ہو جاتی ہے۔ حالانکہ طاعون کی بیماری جب گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کو انسان پامال کرتا ہے، اور ہم تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تقاضوں کو جب حضرت انسان پورا نہیں کرتا تب اللہ تعالیٰ مختلف بیماریاں نازل کر کے انسان کو اس کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ ان میں سے کئی بیماریاں ہیں، خارش کی بیماری ہے، ہیضے کی ہے، اور جو بھی بیماری چل رہی ہے، اور اسی طرح طاعون کی بیماریاں ہیں۔ تو یہ جب اللہ تعالیٰ کی حکم کی انسان خلاف ورزی کرے گا تو پھر اللہ کی پکڑ تو آنی ہی آنی ہے۔ اور بہت سارے ہیں وہ اللہ کی پکڑ کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کے توبہ طیب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو پہلے سے سرکش ہو جاتے ہیں۔ پر گئے اللہ تعالیٰ آج ذوالحجہ کا یہ پہلا جمعہ ہے، برکت والا جمعہ، اور اس جمعے کے تو بہت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کہ آپ فرمانے لگے میں نے اس ستارے کو دیکھا گئے فقال انی سقیم، اور فرمایا کہ میں بھی بیمار ہونے والا ہوں۔ آپ کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ستاروں کو دیکھ کے کوئی بیمار ہوتا ہے، آپ نے ان کے موقف کو بیان کیا کہ تمہارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ جو اس کو دیکھ لے وہ بیمار ہو جاتا ہے، تو میں نے بھی دیکھ لیا تمہارے عقیدے کے مطابق تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، ورنہ آپ کی نیت اور ذہن میں یہ تھا انسان زندگی میں کبھی تو بیمار ہوتا ہی ہے نا، کبھی تو ہوتا ہے نا، اور نبی غلط کلام کرتا نہیں ہے۔ تو آپ کی نیت یہ تھی کہ کبھی تو میں بیمار ہونے والا ہوں نا، تو بیماریاں تو آنی ہیں، ہر انسان کو آتی، چاہے وہ نبی ہو، چاہے رسول ہو، اور چاہے عام مسلمان مومن ہو، چاہے گناہگار ہو، کافر ہو، مشرک ہو، بیماریاں سب کے اوپر ہے تقاضا ہے بشری۔ لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو آتی ہیں اور انسان کو گناہوں سے پاک کر کے چلی جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ نے یہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے اب ہم ان کو میلے میں نہیں لے جا سکتے، تو کہا ایسا کرو یہ چابیاں لے لو اور ہمارے اس خداؤں کی خبر گیری اور حفاظت کرنا، اور ٹائم کے اوپر جو ہے یہ بتخانہ کھولنا۔ آپ نے فرمایا چاچا فکر نہ کرو، میں اچھی طرح ان کی حفاظت کروں گا، آپ پریشان نہ ہو۔ تو وہ بھی پرامید ہو کے چلے گئے، اور ادھر دھیان نہ رہا کہ ابراہیم نے قسم بھی تو کھائی ہے وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، جب مجھے موقع ملے گا اللہ کی قسم تمہارے بتوں کا خوب میں جو ہے معاملہ برا چاہوں گا، اور اس واقعہ کو اس موقع کو غنیمت سمجھ کے ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا۔ وہ اس طرف ان کا دھیان نہ رہا، چابیاں دے کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اب دیکھا 36 بت ادھر 36 ادھر، ان کو کسی کو کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، کسی کو زیور پہنائے ہوئے ہیں، ان کے درمیان ایک بڑا تھا
36 اور 36 کتنے ہوتے ہیں؟ 72 اور ایک بڑا تھا، کتنے ہو گئے؟ 73۔ ماشاءاللہ آپ حساب آتا ہے۔ تو 73، 36 ادھر 36 ادھر اور بڑا بیچ میں تھا، اور وہ سب سے بڑا تھا۔ آپ نے جب دیکھا جو بڑا تھا اس کی آنکھوں میں مرجان لگائے ہوئے تھے، جو رات کی تاریکی میں ہیرے لگائے ہوئے تھے، چمکتے تھے، روشنیاں بکھیرتے تھے، اور ہار سونے کے، یہاں تک کہ زمرد، نیلم، مرجان، پکھراج، جتنے ہیرے جواہرات تھے سارے بڑے کے اوپر انہوں نے، چھوٹوں کو بھی انہوں نے کم نہیں، ان کو بھی آراستہ کیا تھا، لیکن بڑا جو ہوتا ہے وہ تو سردار ہوتا ہے، وہ سردار صاحب کو انہوں نے زیادہ مرقع کیا ہوا تھا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کے سامنے گئے، طرح طرح کے کھانے، مٹھائیاں اور چیزیں پڑی، آپ فرمانے لگے ہو کھاتے کیوں نہیں، پیتے کیوں نہیں؟ لیکن کیا جواب دیں؟ وہ اس سے قاصر تھے۔ آپ نے یہ کام اس لیے کیا کہ جب قوم سے باتیں ہوں تو ان کے سامنے ان باتوں کو برملا اس کا اپنا اس کی گواہی دی جا سکے اور سامنے بیان کیا جا سکے۔ یہاں تک کہ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب کو توڑ ڈالا، بتوں کو توڑا، اور توڑ کر آپ نے کلہاڑا بڑے کے سر کے اوپر رکھ دیا، اور توڑ کر آپ واپس اپنے مقام کے اوپر آ گئے۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون۔ بس وہ بڑے کو توڑا اور کلہاڑا اس کے اوپر رکھا، اور شاید لعلہم، اس امید پر شاید وہ یرجعون، لوٹے۔ راجا یرجع کا معنی لوٹنا، کہ جب اپنے عید کے تہوار سے واپس مڑیں گے تو اپنے خداؤں کی حالت دیکھ رہے ہیں۔ جب آئے دیکھا تو وہ ٹوٹے پڑے ہیں، بکھرے پڑے ہیں۔ القصہ مختصر، پھر وہ سارے اکٹھے ہو کے بول پڑے اور بولے من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ وہ تو بڑا ہی ظالم ہے، جبکہ یہ ظالم بدبخت خود تھے اور ظلم کے اندر پڑے، ظلم کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے ایسے تھے کہ انہیں حقیقت ان کے اوپر واضح نہیں ہو رہی تھی، آنکھوں پہ پردے پڑ چکے تھے، قوت سماعت پہ بھی مہریں لگ چکی تھی، یہاں تک کہ سوائے نبی کبھی ظالم نہیں ہوتا، لیکن کافروں نے ہمیشہ نبیوں کو ظالم کہا، مشرکین نے ہمیشہ نبیوں کو ظالم کہا۔ ہاں اگر نبی خود کہے، یہ بھی اعتراض ہوتا ہے، مولوی صاحب آپ تو بڑے بدمے لگاتے ہو، نبی کو ظالم نہیں کہہ سکتے، تو نبی نے جو اپنے آپ کو بہت ظالم کہا ہے۔ ہاں خود نبی کہے تو اس کی عاجزی ہوتی ہے، ہم کہہ سکتے نہیں ہے، اعتراض کرتے ہیں، قرآن پاک سے آیت پیش کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، مولا میں نے ہی اپنی جان پہ ظلم کیا، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضور نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرضی کی ہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ نبی گناہ گار۔ آج تو یہ بڑے سلسلے چل چکے ہیں، کوئی نبی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے، کوئی سیدہ کے بارے میں کرتا ہے، کوئی کس کے بارے میں۔ میں کہتا ہوں اپنی زبانوں کو خاموش رکھا کرو ایسی باتوں میں، اس لیے وہ پاک ہستیاں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے بارے میں ضرب گشائی کریں، بلکہ تو ہم تو یہ یقین رکھتے ہیں ان کا ذکر کر کے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ان سے محبت کر کے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یہاں تک کہ اب وہ سارے قافلے نمرود کے دربار میں پہنچے اور نمرود کو جا کے ساری باتیں بتائیں کہ ایسے خداؤں کو مار دیا ہے، توڑ دیا ہے، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ اور کہا کس نے کہا یہ کام کس نے کیا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ پہلے بھی بڑی قسمیں کھاتا تھا اور ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسی نے یہ کام کیا۔ نمرود نے کہا اچھا بلاؤ اس کو۔
سبحان اللہ، آپ نبی کا آنا کس شان کا ہے۔ نمرود کے دربار کا قاعدہ کلیہ یہ تھا، جیسے آپ ڈی ایس پی کے پاس جائیں، ایس پی کے پاس جائیں تو سلوٹ مارتے ہیں نا، کہ سر خوش ہو جائے، اچھی طرح سلوٹ مارتے ہیں۔ تو اس کے دربار کا قاعدہ کلیہ یہ تھا کہ جو بھی آتا تھا اس کو سجدہ کرتا تھا، یہ اس کے دربار کا ادب احترام تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، آپ جھکے نہیں، آپ ذرا بھی نیچے نہیں ہوئے، آپ نے سلام بھی نہیں کیا، بلکہ سیدھے آپ نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا سارے آ کے میرے سامنے جھکتے ہیں، مجھے سجدہ کرتے ہیں، اے نوجوان تو نے کیوں نہیں کیا؟ کہا یاد رکھ میں ایک رب رکھتا ہوں، میرا ایک رب ہے، اور اس نے مجھے بزرگی اور شان اور نبوت اور رسالت سے نوازا ہے، اس نے ہی مجھے حکم دیا ہے کسی بندے کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، جھکنا نہیں، تو میں اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار ہوں، میں کبھی بھی کسی انسان کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ اس نے کہا اگر تو رب ہے تو میں بھی رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم ربہ، فرمایا محبوب تو نے نہیں دیکھا کہ جو اپنے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، یعنی رب کے بارے میں سوال کر رہا تھا۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نبی کو جو نا انسانوں کے اندر جو بھیجتا ہے تو ہر انسان کے اندر اس کو ہر وصف میں خوبی سب سے زیادہ دیتا۔ نہ نبی جیسا کوئی خوبصورت ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی عادل ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی عابد ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی زاہد ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی عقل والا ہو سکتا ہے، نہ ان جیسا کوئی علم والا۔ تو حضرت ابراہیم کچھ خاصے ہیں انبیاء علیہ السلام کے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا خاصہ کیا تھا کہ آپ بڑے خوبصورت، دوسرا خاصہ یہ تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتا دیا کرتے ہے نا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے تھے تو فوراً موم ہو جاتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خاصہ یہ تھا آپ جانوروں کی، پرندوں کی بولیوں کو سمجھ لیتے تھے، اور قاضی کے معاملات، قضات کے فیصلہ کرنے میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اسی طرح کئی انبیاء علیہ السلام ان کا خاصہ، اور ہر نبی کے اندر جو خاصہ رکھا گیا، جو قوت علم رکھی گئی، سب نبیوں کی شانوں کو اللہ تعالیٰ نے ذات مصطفیٰ میں اکٹھا کر دیا۔ ہر نبی کا گوشتہ، ہر نبی کی خصلت اور عادت کریمہ حضور کے اندر بدرجہ اتمم موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے بزرگوں اور دوستوں علم مناظرہ کی قوت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ آپ جب مناظرہ کرتے تھے تو کوئی بڑے سے بڑا بھی علم والا آپ کے سامنے ٹھہر سکتا نہیں تھا۔ آپ فرمانے لگے کہ میرے رب کی یہ شان ہے۔ کہا تیرا رب کیسا ہے؟ ربی الذی یحیی و یمیت، قال انا احیی و امیت۔ آپ فرمانے لگے جب اس نے پوچھا تیرے رب کی شان کیا، کہا وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا ہے، قیدی مدائی کو آزاد کرنا تھا قتل کر دیا، جس کو قتل کرنا تھا اس کو آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا یہ کوڑ مغز رکھتا ہے، گندا دماغ، اس کو سمجھ نہیں آتی موت و حیات کی کیفیت کی۔ آپ نے پھر فرمایا سن میرے رب کی ایک اور شان بھی ہے، فرمایا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبغض الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ یہ بھی میرے رب کی شانوں، ویسے تو اس کی شانوں کی کوئی گنتی نہیں ہے، نہ اس کے ناموں کی، نہ اس کی صفات کی، نہ اس کے فعال کی، لیکن میں تجھے ایک رخ دکھاتا ہوں، تو نے تو وہ سمجھا نہیں موت و حیات کو۔ اب دوسرا مسئلہ کا یہ سمجھے گا نہیں، اب اس کو یوں باتوں میں ایسے پھنساؤ کہ اب اس کے پاس